السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام۔ آج کا میرا موضوع ہے بچوں کو موبائل فون کا مثبت استعمال سکھانا۔ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بچوں کو موبائل فون کا مثبت استعمال سکھانا دور حاضر کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کا ضرورت سے زیادہ اور غلط استعمال دماغ کے مخصوص حصوں پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتا ہے اور بچے کی ساری اچھی سکلز اور تخلیقی صلاحیتوں کو دبا کر ختم کر دیتا ہے۔ ماں، میں بور ہو رہی ہوں۔ پاپا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں، میں بور ہو گیا ہوں۔ بحیثیت والدین، جب آپ اپنے بچے کی آواز سنتے ہیں کہ میں بور ہو گیا ہوں، کیا آپ اس کی بوری ختم کرنے میں جلدی نہیں کرتے؟ چاہے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، کسی کے گھر مہمان گئے ہوں یا رات کے کھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور آپ کا بچہ بور ہو رہا ہو اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اسے کس طرح مصروف کرے، تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ آسان اور فوری حل کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ اسمارٹ فون کی طرف۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بوریت کیا ہے؟ بوریت تخلیقی صلاحیتوں کا پہلا مرحلہ ہے۔ بوریت اعتماد پیدا کرتی ہے۔ بوریت ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ بوریت خود سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ بوریت بچپن کو خوشگوار بناتی ہے۔ بوریت مسئلہ حل کرنے کی مہارت کو فروغ دیتی ہے۔ بوریت بچوں کو تعلقات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچے کو کچھ تخلیقی اور نیا کرنے کی ترغیب دیں۔ فوری طور پر بچے کو موبائل فون نہ پکڑا دیں اور نہ ہی فوری طور پر اسے اپنی بوریت دور کرنے کا حل بتائیں، بلکہ اسے خود سوچنے پر مجبور کریں کہ اس بوریت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور چند لمحوں کے بعد وہ آپ کو 2 یا 3 کام بتائے گا جو اس کے ذہن میں آئے۔ یہی وہ موقع ہے جب آپ نے اس کے مزاج اور شوق کے عین کے مطابق کسی ایک کام کو سلیکٹ کر کے اسے شروع کروانا ہے۔ مطلب یہ کہ تخلیقی کام کی آگ اس بچے کے اندر بھڑک رہی ہے، بس آپ نے اچھے الفاظ میں حوصلہ افزائی کے ساتھ اس میں چنگاری لگانے کا کام کرنا ہے۔ متبادل سرگرمیوں کو تلاش کرنے کا آئیڈیا یہ ہے کہ بچے کو آہستہ آہستہ موبائل سے ہٹا کر انہیں کسی ایسی چیز کی طرح منتقل کیا جائے جس سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو۔ تو ایسا کرنے کے لیے پہلے یہ پہچانیں کہ آپ کے بچے کی قدرتی رغبت کس طرف ہے، پھر بچے کے اس شوق کو حوصلہ افزائی کریں اور اسے موبائل ٹائم کے متبادل کے طور پر استعمال کریں۔ بک ریڈنگ۔ اگر آپ کا بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے ہر ہفتے نئی کتاب کا فراہم کریں اور ہر کتاب مکمل کرنے پر انعام دیں۔ میں نے اپنی 3.5 سال کی بیٹی کو موبائل ٹائم کم کرنے کے لیے اسے مائک لا کر دیا، چونکہ وہ نظمیں، میری نغمے اور نعتیں بہت شوق سے سنتی ہے اور سن کر سارا دن خود ہی پڑھتی رہتی ہے، تو مائک سے اس کی نعت خوانی کا شوق پروان چڑھنے لگا اور خود اعتمادی میں بھی بہتری آئی۔ اسی طرح فن تقریر کے شوقین بچوں کو بھی پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ کھیل بچوں کا موبائل ٹائم کم کرنے کے لیے مفید متبادل ہے، جس سے بچوں کی ہڈیاں، پٹھے اور مدافعتی نظام مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی پسندیدہ کھیل میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور دن کے اختتام پر وہ تھک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، صحت اچھی رہتی ہے اور موٹاپے سے بھی بچے رہتے ہیں۔ رات کو نیند پرسکون اور جلدی آتی ہے۔ جب میرے بڑے بچوں کا موبائل ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو میں نے ذاتی طور پر سپورٹس ایکٹیویٹیز میں دلچسپی لینا شروع کی اور ان کو سکیٹ شوز اور سائیکل لا کر دیے۔ کچھ ہی عرصے میں بچوں کو ان دونوں گیمز میں اچھی مہارت حاصل ہو گئی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس دن سے موبائل ٹائم بھی کافی کم ہو گیا ہے اور بچے ذہنی اور جسمانی طور پر بھی پہلے سے بہتر نظر آتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچے کی پسندیدہ آؤٹ ڈور گیمز ڈھونڈنے میں مدد کریں اور اس میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بچوں کا اسکرین ٹائم کم کرنے اور ان میں نئی خوبیاں ڈیولپ کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔